جناب ثابت رضی اللہ عنہ بن قیس انصاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص ساتھی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے فصیح البیان شعراء کے مقابلے کے لیے طلب فرماتے تھے۔ جناب ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ قبیلہ خزرج کے نمایاں سردار یثرب کے معدود چند زعماء میں سے تھے۔ وہ نہایت ذہین، حاضر جواب، خوش بیان اور بلند آواز تھے۔ جب بولتے تو محفل پر چھا جاتے اور جب تقریر کرتے تو سامعین کو مسحور کر لیتے۔ وہ یثرب کے ان افراد میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی نوجوان مکی دائی اسلام جناب مصعب بن عمیر کو اپنے پرسوز و دلکش آواز اور بلند و دلگداز لہجے میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے سنا، اس نے اپنی حلاوت تاثیر سے ان کی سماعت کو اسیر کر لیا، اپنے حسن بیان سے ان کے دل کو اپنے قابو میں کر لیا اور اپنے ہدایت و تشریح سے ان کی عقل کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں شمولیت اختیار کر لینے کی وجہ سے ان کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر مدینہ تشریف لائے تو جناب ثابت بن قیس نے اپنے قبیلے کے شہ سواروں پر مشتمل ایک جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا اور رفیق سفر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مؤثر تقریر کی، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے اور اس کا اختتام ان الفاظ پر کیا گیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنی اولاد کی اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا چیز ملے گی؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جنت۔ جنت کا لفظ جیسے ہی لوگوں کے پردہ سماعت سے ٹکرایا، ان کے چہرے فرط مسرت سے جگمگا اٹھے اور ان کی پیشانیاں خوشی سے دمکنے لگی اور سب نے یک زبان ہو کر کہا: رضینا یا رسول اللہ، رضینا یا رسول اللہ۔ اور اس روزے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ثابت بن قیس کو اپنا خطیب بنا لیا، جیسا کہ جناب حسان بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر تھے۔ جب بھی عرب قبائل کے وفود اپنے فصیح البیان خطبہ اور قادر الکلام شعراء کو لے کر مفاخرہ یا مناظرہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خطیبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جناب ثابت بن قیس کو اور ان کے شاعروں کا جواب دینے کے لیے جناب حساب بن ثابت کو طلب فرماتے۔ جناب ثابت بن قیس پکے مومن، سچے متقی، اپنے رب سے ڈرنے والے اور ہر اس چیز سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنے والے تھے جو اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر دے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زیادہ خوفزدہ اور غمگین ہیں اور خوف و وحشت کے مارے کانپ رہے ہیں، تو ان سے پوچھا: ابو محمد، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈرتا ہوں کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے جواب دیا: وہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا: اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ناکردہ اعمال پر تعریف کی خواہش کرنے سے منع فرمایا ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اپنی تعریف اچھی لگتی ہے، اس طرح اس نے خود پسندی سے بھی روکا ہے، اور میرا یہ حال ہے کہ میں خود کو پسند کرتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی دیر تک ان کو تسلی سے دیکھتے رہے، پھر آخر میں ارشاد فرمایا: ثابت، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم ایک قابل تعریف زندگی گزارو، شہید کی موت مرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ؟ یہ مستہ جان فضا سن کر جناب ثابت کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا اور وہ بے ساختہ بول اٹھے: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
یہ چیزیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا قول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ نازل ہوا تو جناب ثابت بن قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شدید محبت اور گہرے تعلق کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس سے کنارہ کش ہو کر اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے، یہاں تک کہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے سوا دوسری کسی ضروریات سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت کرتے ہوئے فرمایا، ان کا حال مجھ کو کون بتا سکتا ہے؟ تو ایک انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی خبر میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سرنگوں رنج و غم سے گھل رہے ہیں، اور جب ان سے پوچھا کہ ابو محمد آپ کا کیا حال ہے، تو انہوں نے جواب دیا، بہت برا۔ اور جب اس کا سبب دریافت کیا تو بولے، تم جانتے ہو کہ میری آواز اونچی ہے، جو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، اور اس کے متعلق قرآن میں جو کچھ نازل ہو چکا ہے وہ بھی تمہارے علم میں ہے۔ میں تو اپنے بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے سارے اعمال رائگاں ہو گئے اور میں اہل جہنم میں سے ہوں۔ انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آ کر جو کچھ دیکھا اور سنا تھا سب آپ کے گوش گزار کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جا کر ان سے کہہ دو کہ تم اہل جہنم میں سے نہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہو۔ یہ ان کے لیے ایک غیر معمولی بشارت تھی جس کی امید وہ زندگی بھر کرتے رہے۔ جناب ثابت بن قیس غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے، اور اس شہادت کی طلب میں جس کی بشارت نبی کریم نے ان کو دی تھی، جنگ کے خطرناک ترین مارکوں میں گھستے رہے، مگر ہر بار وہ ان کے بالکل قریب سے ہو کر گزر جاتی اور وہ اسے حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے۔ لیکن یہ خواہش حقیقت بنی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمہ قذات کے خلاف جہاد ہوا۔ شروع کے زیادہ وقت میں جنگ میں کامیابی کا غلبہ مسلمہ کی طرف تھا، یہاں تک کہ سپہ سالار جناب خالد بن ولید کے خیمے تک دشمن پہنچ گئے۔ اس دن مسلمان ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہے، شہروں کے رہنے والے بادیہ نشینوں پر بزدلی کا الزام لگا رہے تھے، اور صحرا نشین شہریوں کو طعنے دے رہے تھے کہ یہ ٹھیک سے نہیں لڑ رہے اور انہیں کیا معلوم کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اس وقت جناب ثابت نے کف سر سے باندھا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں اس طرح نہیں لڑا کرتے تھے۔ کتنی بری ہے یہ حرکت کہ تم نے دشمن کو اپنے اوپر جرات کا موقع فراہم کیا، اور کیسی ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ تم نے ان کے سامنے کم ہمتی اور پست حوصلگی کا ثبوت دیا۔ پھر اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، اے اللہ، مسلمہ اور اس کے متبعین نے جس شرک کا ارتکاب کیا ہے اور مسلمانوں نے جس کمزوری کا اظہار کیا ہے، میں اس سے تیری جناب میں اپنی برات اور لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر جناب برا بن مالک انصاری، جناب عمر کے بھائی جناب زید بن خطاب اور جناب سالم مولا ابی حذیفہ رضوان اللہ اجمعین وغیرہ جیسے مبارک و فرخندہ فال صحابہ کرام کے شانہ بشانہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے اور شجاعت و مردانگی کی ایسی مثال قائم کر دی جس نے مسلمانوں کے دلوں کو غیرت و حمید اور دشمنی کے سینوں کو خوف و رعب سے بھر دیا۔ وہ برابر لڑتے اور ہتھیار سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر میدان جنگ میں گر پڑے، اور اس شہادت سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی جس کی بشارت ان کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔
اور اس فتح سے ان کا دل خوش ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ذریعے عطا فرمائی۔ جناب ثابت بن قیس کے جسم پر ایک قیمتی زرہ تھی۔ ایک مسلمان ادھر سے گزرا تو ان کے جسم سے اتار کر اپنے پاس رکھ لی۔ شہادت کی اگلی رات کو ایک مسلمان نے ان کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے کہا، میں ثابت بن قیس ہوں، تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو انہوں نے کہا، میں تم کو ایک وصیت کر رہا ہوں، خبردار اس کو ایک خواب کی بات کہہ کر ٹال نہ دینا۔ کل جب میں قتل کر دیا گیا تو اس حلیے کے ایک مسلمان کا گزر میری طرف سے ہوا۔ اس نے میری ذرہ اتار لی اور اسے اپنے خیمے میں جو کیمپ کی فلاں سمت میں واقع ہے لے گیا اور اس کو ایک ہانڈی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر کجاوا رکھ دیا۔ تم خالد بن ولید کے پاس جا کر ان سے کہنا کہ وہ ذرہ لینے کے لیے کسی آدمی کو اس کے پاس بھیج دیں۔ وہ ذرہ ابھی تک اسی جگہ پر ہے اور میں تم کو ایک دوسری وصیت بھی کر رہا ہوں، خبردار اس کو ایک سونے والے کا خواب سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا۔ خالد سے کہنا کہ جب آپ مدینہ میں خلیفہ کے پاس پہنچیں تو ان سے کہیں کہ ثابت بن قیس کے ذمے یہ قرضے ہیں، ان کے فلاں فلاں غلام آزاد ہیں، وہ میرے قرضے ادا کر دیں اور میرے غلاموں کو آزاد کر دیں۔ جب وہ آدمی نیند سے بیدار ہوا تو اس نے جناب خالد بن ولید کے پاس جا کر جو کچھ سنا اور دیکھا تھا سب ان کے سامنے بیان کیا۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو ذرہ لینے کے لیے بھیجا اور وہ اس کو اسی جگہ ملی جس کی نشاندہی انہوں نے کی تھی، چنانچہ اسے لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ جب جناب خالد رضی اللہ عنہ مدینہ واپس آئے تو انہوں نے جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جناب ثابت رضی اللہ عنہ کی بات بتائی اور ان کی وصیت بیان کی، چنانچہ جناب ابوبکر نے ان کی وصیت کو نافذ کر دیا۔ جناب ثابت بن قیس کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں جس کے مرنے کے بعد کی کوئی وصیت نافذ کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ جناب ثابت بن قیس سے راضی ہوا اور ان کو راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ جناب ثابت بن قیس سے راضی ہو اور ان کو راضی کرے اور اعلیٰ العلیین میں ان کا ٹھکانہ بنائے۔